الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، بھائیوں اور بزرگوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، ابھی آپ کے سامنے اس مدرسے سے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرنے والے 10 طلباء کی دستار بندی کا خوبصورت منظر سامنے آیا، اور انہوں نے الحمدللہ قرآن پاک کی آخری صورتیں اور آیتیں بھی پڑھی۔ سوال یہ ہے کہ ان طلباء کی عزت افزائی کے لیے باقاعدہ یہ جلسہ منعقد کیا گیا، آپ حضرات کو دعوت دی گئی، بڑا اہتمام کیا گیا، تو اس کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ تو جو اصل منشا ہے وہ ہماری نظروں سے کبھی اوجھل نہیں رہنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ اس کائنات میں اللہ کی کتاب قرآن مقدس سے زیادہ فضیلت والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تمام علوم اپنی جگہ، سائنس اپنی جگہ، ڈاکٹری اپنی جگہ، انجینئرنگ اپنی جگہ، اور جو دیگر علوم ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اللہ کی کتاب قرآن مقدس کا جو مقام ہے اور جو اہمیت ہے وہ کبھی بھی کسی مسلمان کی نظر سے اوجھل نہیں رہنا چاہیے۔ جس شخص نے قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا اور اسے قرآن پڑھنا آ گیا، اور اس سے آگے بڑھ کر اس نے حفظ کر لیا، اور حفظ کرنے کے بعد اور آگے بڑھ کر قرآن کے معانی کو سمجھ لیا، تو اسے جو مرتبہ اور مقام حاصل ہوگا وہ دنیا میں کسی چیز کو سیکھ کر وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ دنیا کی پڑھائی کرتے ہیں تو اس پڑھائی کا جو بھی فائدہ ہے
وہ ہماری دنیا کی زندگی تک محدود ہے۔ آپ اچھے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، آرکیٹیکٹ بن جائیں، اوورسیئر بن جائیں، پائلٹ بن جائیں، تو اس کے سیکھنے کا آپ کو فائدہ کب تک ملے گا؟ جب تک دم میں دم اور جان میں جان ہے، جب تک آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بہت مال و دولت حاصل کر سکتے ہیں، عزت حاصل کر سکتے ہیں، لوگوں میں اپنا نام کما سکتے ہیں، اور کماتے ہیں لوگ۔ لیکن جیسے ہی جان اور جسم کا رشتہ ختم ہوگا اور موت آ جائے گی، تو اب یہ سارے علوم اور سارے فنون ہمارے لیے بیکار ہو جائیں گے۔ اب جب قبر کا زمانہ شروع ہوگا تو قبر میں راحت اس بنیاد پر نہیں ملے گی کہ بہت بڑے ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، لہذا ان کے لیے قبر جو ہے چوڑی کر دی جائے، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے اور اس کو جو ہے آرام کی جگہ بنا دیا جائے۔ یہ بڑا سائنسداں آ رہا ہے مر کر کے، لہذا اس کی قبر بڑی اچھی کر دی جائے۔ کچھ نہیں، وہاں نہ ڈاکٹری کام آئے گی، نہ انجینئری کام آئے گی، نہ اور کوئی علم کام آئے گا، لیکن جو قرآن پڑھ کر کے گیا ہوگا، جو قرآن سیکھ کر کے گیا ہوگا، جو دینی علم حاصل کر کے گیا ہوگا، اس کے لیے یہ علم بجائے خود قبر میں راحت کا ذریعہ بنے گا، قبر میں عافیت کا ذریعہ بنے گا، قبر میں عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ وہ مقام ہے جو قرآن اور قرآن سے متعلق علوم کا ہے۔ ایک کتاب ہے فقہ کی جو پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے در مختار۔ فقہ حنفی کے بے شمار مسائل اس میں بیان کیے گئے۔ اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ حنفی کے مسائل کو جمع کرنے والے عظیم المرتبت فقیہ ہیں، اور ان کی 6 کتابیں فقہ حنفی کی اساس اور بنیاد سمجھی جاتی ہیں۔ مبسوط زیادات، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، اور بڑے بافیض عالم دین ہیں۔ ان کی جب وفات ہو گئی تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور یہ پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا ہے؟ خواب میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ تمہاری بخشش ہو گئی، اور اگر ہمیں تمہیں عذاب دینا ہوتا تو ہم تمہیں علم دین سے نہ نوازتے، تمہیں علم سے نوازا ہم نے اسی لیے تاکہ تمہاری مغفرت ہو، تمہاری بخشش ہو۔ تو بعض خواب سچے ہوتے ہیں اور ان سے جو معانی نکلتے ہیں وہ 100% صادق ہوتے ہیں۔ یہ خواب بھی اسی طرح کا ہے کہ جو شخص بھی علم دین سے نوازا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا منتخب بندہ ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں میں اسے منتخب کیا جاتا ہے۔ تو اس علم کی فضیلت، اس علم کی اہمیت، اس علم کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر بٹھائی جائے، اس لیے یہ سارے پروگرام، یہ مواعظ، یہ خطابات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا
کہ آپ دنیا کا علم نہ سیکھیں، ایسا کوئی نہیں کہتا۔ سیکھیے، خوب سیکھیے، حسب ضرورت آپ بچوں کو دین کے ساتھ ساتھ آپ علوم عصریہ بھی پڑھائیے، لیکن علم دین کی جو عظمت ہے اس کو کبھی بھی دل میں ہلکا نہ سمجھا جائے اور اس کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھا جائے۔ آج کل ایک مزاج بن رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے ذہین بچے کو مدرسے میں بھیجتا ہے تو اسے طعنے سننے پڑتے ہیں کہ لو میاں اتنا ہونہار بچہ ہے اور تم نے مدرسے میں بھیج دیا، اسے تو ہائی فائی اسکول میں بھیجنا تھا، اسے تو فلاں جگہ بھیجنا تھا، اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ تو یہ بات کسی بھی مسلمان کو زیب نہیں دیتی کہ وہ علم دین کو ہلکا سمجھے۔ علم دین کی عظمت ہمیشہ سے تھی اور ہے اور رہے گی، اور جو بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، حفظ سے آگے عربی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، وہ دنیا کے سب سے زیادہ خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں۔ یہ بات سب کو سمجھنی چاہیے۔ اور وہ والدین جو ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں، وہ والدین بھی اپنے کو سب سے زیادہ خوش نصیب سمجھیں۔ آپ نے ابھی سنا ہوگا مقررین حضرات فرما رہے تھے کہ حافظ قرآن کے والدین کو قیامت میں تاج پہنایا جائے گا، اتنا روشن تاج ہوگا گویا سورج کی روشنی اس میں ہوگی۔ تو لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ محنت تو بچے نے کی، راتوں کو جاگا، استاذ کی تنبیہ برداشت کی، اور میاں اعزاز ہو رہا ہے، والدین کا تاج پہنایا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ جب والدین یہ عزم کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو دین پڑھانا ہے تو انہیں بہت ناگوار تبصروں سے گزرنا پڑتا ہے، جھیلنا پڑتا ہے۔ اس صبر و تحمل کا بدلہ انہیں آخرت میں ملے گا، اور جو ان کو معمولی سمجھ رہے تھے وہ انہیں دیکھ کر حسرت اور افسوس کریں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو دین پڑھانا ہے، علم پڑھانا ہے، قرآن پڑھانا ہے، قرآن سکھلانا ہے، بچیوں کو بھی سکھلانا ہے۔ ہماری ماں بہنوں کو بھی یہ بات اپنے ذہن میں بٹھانی ہے کہ ایک بچے یا بچی کے لیے علم دین بقدر ضرورت سیکھنا فرض عین ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کو سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسے ہی علم دین کو بقدر ضرورت سیکھنا بھی فرض ہے، کیونکہ اس کے بغیر آدمی اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا۔ دیگر علوم سے ناواقف رہتے ہوئے اللہ کو آدمی خوش کر سکتا ہے، لیکن علم دین سے ناواقف رہتے ہوئے آدمی اللہ کو خوش نہیں کر سکتا۔ اسے کیسے پتہ چلے گا کہ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کب نماز صحیح ہوتی ہے، کب نماز فاسد ہو جاتی ہے، کب روزہ قائم رہتا ہے، کب روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وغیرہ۔
یہ سب باتیں علم دین کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ بات معاشرے میں اس پختہ کرنی چاہیے کہ علم دین اصل ہے، علم دین قابل تعظیم ہے، علم دین سے اپنے بچوں بچیوں کو ہرگز محروم نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں ایسے علاقے میں پیدا فرمایا جہاں مکاتب ہیں، مدارس ہیں، علماء نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں مسجدیں آباد ہیں، مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں، کیونکہ علم دین کا چلن ہے، حفاظ ہیں، علماء ہیں۔ آپ ایسے علاقوں میں جائیے، دنیا کے بہت سے خطے ہیں جہاں میلوں تک کوئی مدرسہ نہیں، وہاں آپ کو دین کا رنگ نظر نہیں آئے گا، اسلامی شعائر نظر نہیں آئیں گے، مسجدیں اگر ملیں گی بھی تو اس میں نمازی نظر نہیں آئیں گے۔ ابھی چند سال پہلے ہمارے بعض اکابر ازبکستان کے دورے پر تشریف لے گئے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو سالوں سوویت یونین کے قبضے میں رہنے کے بعد اسے آزادی ملی، اور وہاں پر آج بھی حکومت کی طرف سے مدرسہ چلانے پر، مکتب چلانے پر، قرآن کی تعلیم پر پابندی ہے۔ ایک شخص ہمارے ہاں دارالعلوم میں کچھ مہینے رہا، اس نے خود ہم سے بیان کیا کہ 40 سال سے کم کوئی اگر شخص مسجد میں کئی مرتبہ نظر آ جائے تو CID اسے پکڑ لیتی ہے کہ تم مسجد میں کیوں جا رہے ہو۔ جب وہاں مدرسے نہیں ہیں، جب وہاں مکاتب نہیں ہیں، تو جو مسجدیں پرانے زمانے کی عالی شان بنی ہوئی ہیں، تمام تر آبادی اپنے کو بظاہر مسلمان کہنے کے باوجود 2 یا 3 آدمی مسجد میں نماز پڑھنے والے 5 وقتہ نظر آتے ہیں۔ جب علم دین کا چلن نہیں ہے تو جو عبادات ہیں ان کو انجام دینے والے بھی نہیں ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مواقع فراہم کیے ہیں، ہمارے لیے اسباب ہیں، ذرائع ہیں، ان اسباب کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا، ان کو چلانے میں اپنا تعاون پیش کرنا، اپنے بچوں بچیوں کو علم دین سے وابستہ کرنا، یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے کہ اس علم دین کے بغیر اور قرآن سے وابستگی کے بغیر ہماری آخرت بن نہیں سکتی ہے، اور ہم مسلمان ہیں۔ دوسروں کی نظر تو صرف دنیا کی زندگی تک رہتی ہے، دنیا کیسے بنے، یہاں کیسے راحت ملے، آرام ملے، عزت ملے، لیکن ایک مسلمان کی نظر دنیا سے زیادہ اگلی زندگی پر رہنی چاہیے، کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ تم دنیا میں ایک مسافر بن کر کے آئے ہو، یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ جس طرح ایک مسافر ہوٹل میں جا کر کے ٹھہرتا ہے تو ہوٹل کے کمرے سے جی نہیں لگاتا، بلکہ جس وطن سے آیا ہے اس وطن کو یاد رکھتا ہے، وہیں واپسی کی فکر کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارا دین ہمیں سکھلاتا ہے کہ تم دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے،
بہت سے آئے، بہت سے چلے گئے، آج جو ہیں وہ بھی چلے جائیں۔ ہر روز جنازے اٹھتے ہیں، کندھوں پہ لے جائے جاتے ہیں، قبرستان کی آبادی بڑھتی ہے، آبادی کی آبادی گھٹتی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے اگلی زندگی کیسے کامیاب گزرے، مسلمان کی نظر اس پر ہونی چاہیے۔ چنانچہ جو آیتیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں، ان میں یہی بات فرمائی گئی کہ یہ کتاب، مقدس کتاب قرآن کریم، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقی کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب وہ باتیں جو نظروں سے پوشیدہ ہیں، چنانچہ ہم غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، جنت پر ایمان لاتے ہیں، جہنم پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، قبر کے حالات پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بغیر تو ایمان ہی معتبر نہیں۔ اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خرچ اخراجات کرتے ہیں خیر کے کاموں میں، اور قرآن پر بھی یقین کرتے ہیں، قرآن سے پہلے جو کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں ان پر بھی یقین کرتے ہیں، اور آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ فرمایا جو ان باتوں کو مانے اور ان اعمال پر عمل کرے اور اس طرح کے مطابق زندگی گزارے، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ہمارا نام بھی اسی فہرست میں آئے، ایسے ہی لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو، ہر مسلمان کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جن طلباء نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ تعالی انہیں اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، بکثرت تلاوت کی سعادت سے بہرور فرمائے۔ جن اساتذہ نے ان پر محنت کی، پڑھایا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنائیں، والدین کے لیے بھی دارین میں عزت و عافیت سربلندی کا ذریعہ بنائیں، اور جو بچے اس مدرسے میں یا دنیا کے کسی بھی مدرسے میں حفظ قرآن کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بسہولت انہیں تکمیل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ہم یہ بھی درخواست کریں گے کہ جن طلباء نے حفظ کر لیا ہے وہ اپنی تعلیم یہیں بند نہ کریں، بلکہ آگے پڑھیں۔ ابھی آپ نے الفاظ پڑھے ہیں، اب ان الفاظ کے معنی کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ قرآن پاک ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کیا ہدایتیں دے رہا ہے، وہ بھی ہمیں پتہ ہوں، اور قرآن ہماری زندگی کا صحیح معنی میں رہبر اور رہنما بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، اس جلسے کو بھی قبول فرمائے، اس مدرسے کے لیے بھی خیر و برکت کے فیصلے فرمائیں، سبھی معاونین منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔